بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تاریخ پیدائش 750 تا 805۔ گویا کہ جس سال بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس کی شروع ہو رہی تھی، اس سال امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ 750 تا 805 ان کا دور ہے، اور اگر ہجری میں حساب لگائیں تو 132 تا 177 ان کا دور بنتا ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ ان کی ایک کتاب، ایک نام مشہور ہے ظاہر الروایہ۔ ظاہر الروایہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ ظاہر الروایہ میں امام محمد بن حسن شیبانی کی ظاہر الروایہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابیں ہیں، اور ان 6 کتابوں کے نام: پہلی المبسوط، دوسری جامع صغیر، تیسری جامع کبیر، اور چوتھی زیادات، اور پانچویں سیر الصغیر اور سیر الکبیر۔ یہ 6 کتابیں ہیں۔ اب آپ نے نام تو سن لیے، المبسوط، اور المبسوط کی شرح کیا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کو شمس الائمہ کہتے ہیں۔ 30 جلدیں ان کی، ان کو شمس۔ ہاں جی، جی، یہی تفسیر ہے جو کنویں میں بیٹھ کے انہوں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو المبسوط یہ کیا چیز ہے؟ المبسوط جو کتاب ہے نا، یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں۔ کچھ انہوں نے مسائل اور روایات انہوں نے امام ابو حنیفہ سے جو ہے ڈائریکٹلی پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، کیونکہ امام صاحب 150 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، تو 18 سال تقریباً ان کی جو ہے نا دور بنتا ہے امام صاحب کے ساتھ۔ 132 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں ان کی امام صاحب کی وفات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی تھی نا، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھوائی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی الاصل فی الفرع۔ الاصل فی الفرع لکھی تھی کتاب انہوں نے، اس کی توضیح کی، تشریح کی اور اس کی وضاحت کی، تو اس کو المبسوط کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور المبسوط میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات اور ان کے مسائل، فتاوی جات اس میں جو ہے نا قلم بند کیے گئے ہیں۔ تو 6 کتابیں ظاہر الروایہ میں پہلی المبسوط ہے۔ دوسری جامع صغیر اور جامع کبیر۔ یہ پہلے لفظوں کا، کتابوں کا ہیر پھیر سمجھ لیں، صغیر اور کبیر کا کیا معنی ہے، پھر بعد میں آپ سمجھ لینا۔ صغیر جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف سے جو روایات، جو مسائل اخذ کرتے ہیں، ان کو جامع صغیر کہتے ہیں، اور ان کو صغیر کہتے ہیں۔ اور جو مسائل ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ پڑھیں یا سیکھیں، قلم بند کریں اپنی کتاب میں، اس کو کبیر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کے بڑے استاد ہیں۔ تو صغیر اور کبیر۔ تو جامع کبیر، جامع کبیر اس کتاب میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے، ان کے واسطے سے، ان کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو جامع صغیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں امام ابو یوسف کی جگہ یعقوب نام لیا گیا ہے۔ جامع کبیر، جامع کبیر میں ڈائریکٹ امام صاحب سے انہوں نے مسائل استنباط کیے، اور تقریباً 80,000 کے قریب جو جتنے بھی امام ابو حنیفہ کی زندگی میں سارے مسائل تھے، انہوں نے جامع کبیر میں جو ہے نا قلم بند کیا۔ تو یہ 3 کتابیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد ایک چوتھی کتاب تھی زیادات۔ اب جامع کبیر کو جب مرتب کیا، اس کو مرتب کرنے کے بعد کچھ مسائل کا اضافہ ہوا، تو انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی زیادات کے نام سے۔ تو گویا کہ جو جامع کبیر سے مسائل بڑھ گئے تھے، ان کو انہوں نے زیادات میں لکھا۔ پھر زیادات کے بعد ایک اور کتاب تھی زیادت الزیادات، انہوں نے، یہ اضافی کتاب ہے، یہ ظاہر روایہ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہو گئی۔ اس کے بعد سیر الکبیر، صغیر اور کبیر۔ اصل میں یہ دونوں کتابیں، یہ سیر لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جو جس میں جنگ کے حالات
امن کے، صلح کے، جنگ و جدال، قتل و قتال اور جو بھی صلح امن کی سارے واقعات اس کتاب میں لکھے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، کتاب المغازی، اس میں جہاد اور اس کے سب کے مسلم غیر مسلم میں جتنی لڑائیاں ہوئی اس کو لکھا۔ تو وہ کتاب چلتی 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 دمشق میں جو ہے نا وہاں پر گئی۔ تو دمشق میں جو اس وقت والی تھا اس نے کہا کہ مکہ والے لوگوں کو یا کوفے والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ جنگ اور جدال کا کیا سسٹم ہے، حالانکہ ساری جنگیں تو دمشق میں اور شام میں ہوئی ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو وہاں پر ایک بندہ موجود تھا، اس نے بتایا کہ عبد الرحمن نے یہ بات کی، عبد الرحمن بن عمر نے یہ بات کی ہے تمہارے بارے میں اس طرح۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اس کے یہ السیر الصغیر، السیر الصغیر، ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ امام محمد نے لکھی تھی، جنگ کے حالات، امن کے، صلح کے، مسلمان اور غیر مسلموں کی۔ تو دمشق میں جب وہاں پر پہنچی، وہاں پر عبد الرحمن عمر نے یہ اعتراض کیا کہ مکہ والوں کو کیا پتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، جدال کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنو امیہ خاندان اور بنو امیہ والے جنگ و جدال میں بڑے ماہر تھے۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی امام محمد کو، تو انہوں نے پھر اس کے بعد السیر الکبیر لکھی، اور اس میں جو ہے نا احادیث قرآن کی آیات اور متواتر کے ساتھ جتنی روایات جمع کیا، پھر یہ کتاب دوبارہ اسی کے پاس پہنچی تھی۔ تو اس نے پھر جو ہے نا اس کتاب کو دیکھا اور دنگ رہ گیا کہ اس نے پھر یہ کہا کہ اگر اس کتاب میں احادیث نہ ہوتی تو میں یہی کہتا کہ یہ ان کی منہ کی باتیں اور اپنے پاس اس نے کتاب لکھی ہے، چلو اس میں احادیث ہیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم سنتے آ رہے تھے نا، ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کیا چیز ہے، وہ جو یہ 6 کتابیں ہیں۔ بات سمجھ سب کو آ گئی ہیں؟ آپ ہی جی سر کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، لگتا نہیں سمجھ آئی کسی کو۔ یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے صحافتہ ہے نا، احادیث کی 6 کتابیں، اسی طرح یہ ظاہر روایہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ حنفی ہے نا، وہ ساری اس میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں دیکھیں میں وہ تو بات ٹھیک ہے، کتاب الاثار امام محمد نے لکھی تھی۔ میں یہ بات بتائیے صرف، ہم سب سنتے آ رہے ہیں، پیپروں میں بھی سوال آتا ہے ظاہر روایہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں ہیں۔ تو میں نے ان کتابوں کی تفصیل اور وہ کتابیں کیا ہیں، پہلی المبسوط، جس میں جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے فتاوی کو جمع کیا گیا ہے۔ دوسری جامع صغیر، جس میں امام ابو یوسف کے ذریعے جو مسائل پتہ چلے تھے ان کو لکھا ہے۔ تیسری جامع کبیر، جو امام ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ انہوں نے مسائل سیکھے تھے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی زیادات، جو جامع کبیر سے مسائل بڑھ گئے تھے ان کو زیادات میں لکھا ہے۔ اور پانچویں سیر صغیر اور کبیر، ان دونوں میں جنگ و جدال اور صلح کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اب کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو کر لے، تو پھر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ریکارڈ تو میں نے کر لیے ادھر